تو آپ میٹرک فیل کو ایجوکیشن منسٹر لگا دیتے ہیں. جس نے ایک دھیلے کا کام نہیں کیا ہوتا اس کو آپ اپنا پیٹرولیم منسٹر لگا دیتے ہیں. پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ نگران حکومت ہو. نون لیگ اس لیے چاہتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو. مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ پہلے عمران خان کو سزا دو. کیوں آپ کو حکومت سے سٹے لینا پڑتا ہے انکوائری کے اوپر, ایف آئی اے کی انکوائری کے اوپر, جب آپ نے گند کیا ہوتا ہے, جب آپ نے غلط کام کیے ہوتے ہیں. پرویز خٹک صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نے 50 کروڑ روپے ذاتی اکاؤنٹ میں رشوت لی اور لیڈ کرے نا تمہاری کیمپین. کیوں تم دوسروں کے بچوں کو مار پڑواتے ہو؟ اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, ان کو نکالو نا باہر. تو یہ اب 2 نمبریاں چھوڑ دے عمران خان, تیری مہربانی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور لگتا ہی ہے کہ آج ایک اہم پریس کانفرنس ہونے والی ہے اور وہ پریس کانفرنس ہوگی پاکستان کے شہر پشاور میں, اور غالباً وہ پریس کانفرنس کریں گے جناب پرویز خٹک صاحب. پرویز خٹک صاحب بڑے ایکٹیو ہیں اس وقت. انہوں نے پورا ایک اجلاس بلا لیا اپنے ہم خیال دوستوں کا اور ان کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے. اب ان کو بلانا کہاں پڑ رہا ہے؟ ایک شادی ہال میں انہوں نے یعنی جگہ بک کی ہے. تو شادی ہال میں آپ کو پتا ہے نا کہ 500 سے 1000 لوگ تو آرام سے آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ آ سکتے ہیں اور پھر وہ شادی ہال ان کو کوئی ہلکے میں ہوگا, کو فری میں مل گیا ہوگا. ہوٹل میں تو ان کو دینے پڑتے, پی سی وی سی اگر جا رہے ہوتے وہاں پہ تو کو پیسے دینے پڑتے. تو بہرحال اب کافی لوگوں کو وہاں پہ اعتراض آتے ہوئے وہ کہتے تھے ہم تو چھپے میں, بھائی اگر ہم آئے یہاں پہ تو ہم گرفتار ہو جائیں گے. تو پرویز خٹک نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ نہیں, آپ گرفتار نہیں ہوں گے, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ آئیں یہاں پہ اور ہاتھ بڑھائیں. تو محمود خان صاحب تو نکل گئے کہیں ادھر ادھر بیچ میں سے. محمود خان صاحب تو کہتے ہیں کہ پہلے میرے اوپر انکوائریاں ختم ہو, میرے وہ ہیلی کاپٹر کیس اور یہ وہ مالن جبا ہر جگہ پہ میرا نام آیا ہوا ہے, تو پہلے وہ ختم ہوں گی تو میں کہیں اپنا سرفیس کروں گا, ورنہ تو میں نہیں آتا. کچھ اور لوگ ہیں جن کی وہ اب پرویز خٹک صاحب سے نہیں بنتی, جن میں بہت امپورٹنٹ نام ہے عاطف خان اور شاہرام ترکئی وغیرہ, کہ ان کو وہ نہیں آ سکتے. آئی ایم شیور وہ نہیں آئیں گے. یعنی آئی ول بی ویری سرپرائز اگر یہ دونوں آ جائیں, عاطف یا ان کے بھائی آ جائیں یا ان کے کزن آ جائیں اگر, تو بڑی حیرانی کی بات ہوگی. تو پرویز خٹک نے کوششیں تو بڑی کر لی ہیں, لیکن ابھی تک نون لیگ نے ان کو ہاتھ نہیں پکڑایا اور ابھی تک ان کی کوئی ڈیل جے یو آئی سے بھی نہیں بن سکی. غالباً خٹک صاحب کچھ زیادہ ہی مانگ رہے ہیں ان سے, اور کوئی اس وقت دینے کی بساط نہیں ہے کسی کی. کیونکہ اگر آپ کسی سے 50 سیٹیں مانگ رہے ہیں, 50 سیٹوں کے ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں, تو وہ اپنی پارٹی کو کہاں لے کے جائیں, آپ کو ہی ایڈجسٹ کرتے رہیں. تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ دھکے کھائے ہیں, جن لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ان کو وہ چھوڑ دیں بیچ میں. تو اب جو ایک مجھے افواہ ملی تھی اسلام آباد کے اندر وہ یہ تھی کہ پرویز خٹک شاید اپنی پارٹی لانچ کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے آج جو پریس کانفرنس ہو وہ اسی پارٹی کے حوالے سے ہے کہ پرویز خٹک جو ہے وہ اپنی پارٹی لانچ کرنے والے ہیں. دوسری دوڑیں لگ گئی ہیں. پرائم منسٹر جو ہیں شہباز شریف, انہوں نے نگران کابینہ اور نگران وزیر اعظم کے حوالے سے نام وغیرہ فائنل کرنا شروع کر دیے. اچھا, یہاں پہ بھی اختلاف آ گیا پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا, اور اس کی ایک بڑی واضح وجہ. لیکن آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی نے کیمپین شروع کر دی. ہمارے اپنے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, قمر زمان قاہرہ صاحب, بڑے میرا ان سے تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدان ہونا چاہیے, کیونکہ سیاستدان ہی یہ کام کر سکتا ہے, اس کو سمجھ ہے. پھر انہوں نے اگزامپل دی کہ دیکھیں اگر مجھے آپ سپریم کورٹ کا جج لگا دیتے تو مجھے تو پتہ نہیں اس کا, تو کام خراب ہوگا نا. تو قاہرہ صاحب یہ جو ہماری جمہوریت ہے بڑے ادب کے ساتھ, اس میں کون سا کچھ چج کے سیاستدان آپ لوگ لے کے آتے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے جس کو ایویشن منسٹر لگا دیتے ہیں یا پیٹرولیم کا منسٹر اس کو لگا دیا. آپ نے وہ اہیر صاحب جب آپ یاد کریں ایجوکیشن منسٹر تھے تو میٹرک فیل تھے, تو آپ میٹرک فیل کو ایجوکیشن منسٹر لگا دیتے ہیں. آپ جس نے ایک دھیلے کا کام نہیں کیا ہوتا اس کو آپ اپنا پیٹرولیم منسٹر لگا دیتے ہیں. جس کو آپ اپنا جو ہے جہاز میں کبھی ٹکٹ خرید کے سفر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی, اس کو آپ ایویشن منسٹر لگا دیتے ہیں. جو ٹرکوں کا رکھوالا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ آپ پوری ایویشن کا بیڑا گر کر دیتے ہیں. تو یہ سیاستدان, یہ کوئی آرگومنٹ سٹرونگ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. امین سیاستدان. اور سب سے بڑی جو آرگومنٹ آپ لوگوں کے خلاف جاتی ہے قاہرہ صاحب وہ یہ کہ یہ آپ نے آئین نے پاکستان کا حصہ بنایا ہوا نگران حکومت. پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ نگران حکومت ہو. پوری دنیا میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے جہاں پہ نگران حکومت آتی ہو. لوگ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرتے ہیں, اور لوگ الیکشن ابھی انڈیا میں ہوئے ہیں اور کانگریس جیت گئی ہے, وہ ایک پوری اسٹیٹ جیت گئی ہے, جبکہ حکومت جو ہے وہ آر ایس ایس کی تھی وہاں پہ. تو وہاں پہ تو آج تک کبھی الیکشنز کے اندر دھاندلی کی بات نہیں ہوئی.
آپ لوگوں کو تو نگران الیکشن کروائے تب بھی دھاندلی کی آوازیں آتی رہتی ہیں. تو معذرت کے ساتھ ہم سیاستدانوں پہ کیسے اعتبار کریں؟ آپ تو خود ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے. آپ کہہ دیں پرائم منسٹر کو نا کہ یہ الیکشنز کروا دیں، جو حکومت ہے آپ بھی بہرحال اس حکومت کا ایسا، لیکن نہیں، آپ نے آئین میں ڈالی ہوئی ہے یہ بات. آئین پاکستان میں یہ بات ہے کہ نگران حکومت آئے گی، اس پہ اپوزیشن اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ اس پہ مشاورت کریں گے، پھر وہ الیکشن کمیشن جائے گا. اگر وہ ایگری نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی طرف سے نام دے دے گا. تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ اینڈ میں نام الیکشن کمیشن نہیں دینا، یہ دونوں پارٹیاں اپنی دے سکتی، کیونکہ اب انہوں نے الیکشن میں ایک دوسرے کے آگے کمر بستہ ہونا. پیپلز پارٹی کا جائز شک ہے یا ڈر ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹس آ گئے تو بڑی دیر سے جو اس ملک میں باز گشت ہے کہ بنگلہ دیش سٹائل ماڈل یا ٹیکنوکریٹس ماڈل وہ آ جائے تو پھر یہ اس کو طویل کھینچیں گے، کیونکہ 3 مہینے میں اس نے اکانومی کو کچھ کرنا نہیں ہے، اس کو کم از کم 6 سے 8 مہینے چاہیے، سال چاہیے. تو پھر یہ بہانے سے کوئی نہ کوئی جو ہے اس کو الیکشنز کو آگے نہ کرتے رہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ وہ اس وقت پاور پہ آ سکتی. اچھا، نون لیگ چاہتی ہے کہ ڈیلے ہو الیکشن. نون لیگ اس لیے چاہتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو کیونکہ ابھی جو مہنگائی کا ملبہ گرا ہوا ہے وہ سارا نون لیگ کے اوپر گرا ہوا ہے. وہ سیدھا تو الیکشن کے اندر جائیں گے تو ابھی ان کو پتہ نہیں ٹماٹر پڑیں گے، پیاز پڑے گی وہاں پہ آگے لوگوں سے. تو وہ بھی چاہتے ہیں 4 6 7 مہینے نکل جائیں اور اسی اسنا میں میاں نواز شریف کے اوپر جو کیس ہے وہ ختم ہو جائے، میاں نواز شریف واپس آ جائے اور وہ الیکشن کیمپین کو لیڈ کرے. تو نون لیگ پھر جو ہے پنجاب جیت کر پھر دوبارہ سے وفاق جیتنے کی ایک پوزیشن میں آ سکتی ہے. تو اب یہ دونوں میں ایک ٹسل ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ پہلے عمران خان کو سزا دو، اب پھر الیکشن کرواؤ، اس سے پہلے نہ کرواؤ. عمران خان کو بھی یہی ڈر ہے. کل ٹویٹر سپیس کی ہے بھائی جان نے 90 منٹ کی، اور جھوٹ تو آپ کو پتہ ہے اس کے پاس بڑے ہیں بولنے کے لیے. لیکن عمران خان جو ٹویٹر پہ لوگوں کو نہیں بتا سکا لوگوں کو کہ اس کے اوپر جو کیسز ہے ان کا کیا بنے گا، اور جو کیسز ابھی ہونے ان کا کیا بنے گا. مثلا 10 بلین سونامی کا تو نہیں ہوا نا، اس کا تو ابھی تک کیس نہیں ہوا. وہ جو جنگلہ بس ہے اس کا تو کیس نہیں ہوا، وہ تو ہائی کورٹ کو کہہ کر ایف آئی اے کو رکوایا ہوا تھا ہائی کورٹ سے اسٹے لے کر. اس کے اوپر کیوں آپ کو حکومت سے اسٹے لینا پڑتا ہے انکوائری کے اوپر، ایف آئی اے کی انکوائری کے اوپر، جب آپ نے گند کیا ہوتا ہے، جب آپ نے غلط کام کیے ہوتے ہیں. ابھی تو مالن جبا کیس نہیں کھلا، ابھی تو صرف توشہ خانہ کھلا ہوا ہے، ابھی تو وہ میڈیکل آپ کی دوائیوں کا کیس نہیں کھلا پورے کے پی کے کا کہ جو آپ کے کزن برکی نے وہاں پہ گند کی ہے. ابھی تو کل جو پرویز خٹک صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نے 50 کروڑ روپیہ ذاتی اکاؤنٹ میں رشوت لی شاہرام ترکی کے باپ کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کی، ابھی تو وہ کیس بھی نہیں بنا. تو عمران خان جو ہے نا وہ پوری قوم کو کنفیوز کرنے کے ایجنڈا پہ ابھی تک برقرار ہے. اس پہ کرنے کو کچھ بات ہے نہیں. اس کو گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے روز شام کو سوشل میڈیا پہ اپنا مینٹل کتھارسس نکالنا ہوتا ہے، جس میں بہو کر کے بول کے وہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے روٹی کھا کے. لوگوں کا جو مرضی ہو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی، تو اپنے بچے لے آؤ نا عمران خان. اپنے تینوں بچوں کو کون آ جائے پاکستان اور لیڈ کرے نا گرفتاریاں ذرا، اور لیڈ کرے نا تمہاری کیمپین. کیوں تم دوسروں کے بچوں کو مار پڑواتے ہو؟ کیوں تم دوسروں کی بچیوں کو آگے کرواتے ہو؟ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، ان کو نکالو نا باہر. تو وہ تو کہتی میں نے عدالت بھی نہیں جانا بغیر خان صاحب کے، اور گئی بھی تھی اس دن جب اس کو پتا چلا کہ آج کچھ ہو جائے گا اگر میں نہ گئی. اور ایسے گئی ہے کہ خان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا وہ کہاں سے آ گئی. یاد کرو وہ دن. تو یہ اب 2 نمبریاں چھوڑ دے عمران خان، تیری مہربانی. اس ملک میں اب تھوڑی سی اسٹیبلٹی آنا شروع ہوئی ہے، اور اصل اسٹیبلٹی ایک ہی صورت میں ہوگی جب تم واقعی پابند سلاسل ہوگے، جب تم واقعی جو ہے نا جیل کے اندر ہوگے. اب کیس وہی ہے جو میں نے کل کہا تھا، مچ جیل، اٹک جیل، اڈیالہ جیل یا کوٹ لکھپت جیل. Choice is yours, Imran Khan. And please, Imran Khan, don't forget to subscribe to this channel and press the bell icon. Until the next time, Allah Hafiz.